نہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے اور نکل پڑے، اور جاتے جاتے یہ کہا کہ اب اس بندے کا آخری وقت آ گیا ہے، طلحہ کا آخری وقت آ گیا، یہ اب اللہ کو پیارا ہونے والا ہے، اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا، آپ کو کیسے لگتا ہے؟ سچ کہا کہ جھوٹ کہا؟ اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں، بالکل سچ کہا۔ کون ہے بنداس کا وہ اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچ کہا۔ اب اللہ کے رسول کو کیسا معلوم ہوا کہ طلحہ مرنے والے ہیں، تھوڑی دیر میں انتقال ہونے والے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ علم غیب عطا فرمایا۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے سینہ ٹھوک کر کہا تھوڑی دیر میں یہ انتقال ہونے والا ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا اتنا طاقت ہو، یہ ہم تم نہیں کہہ سکتے ایسی باتیں۔ جس کو پکا معلوم ہو، پکا اللہ نے جس کو علم غیب دیا ہے، پکا اللہ نے جس کو خبر دی ہے، وہی کہہ سکتا ہے، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں اے طلحہ کے گھر والوں، جب اس کا انتقال ہو جائے مجھے سمجھا دینا۔ اللہ کے رسول نکل گئے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے، حضرت طلحہ کو تھوڑی دیر میں ہوش آیا، پوچھتے ہیں کیا محبوب خدا نہیں آئے مجھے دیکھنے؟ کیا اللہ کے پیارے حبیب جن سے میں محبت کرتا ہوں، میں اتنا بیمار ہوں، کیا میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے؟ گھر والوں نے کہا طلحہ تو بے ہوش تھا، اللہ کے محبوب آئے بھی گئے بھی، اور یہ بھی کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا، انتقال کی خبر مجھ تک پہنچا دینا۔ طلحہ کہتے ہیں اے میرے گھر والوں، اے میرے خاندان والوں، میرا انتقال ہو جائے، رات کا وقت تھا، میرا انتقال ہو جائے تو ہرگز محبوب خدا کو میرے انتقال کی خبر نہ دینا، بلکہ تم مجھے دفن کر دینا۔ پوچھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میری بستی میں یہودی اور نصرانی لوگ زیادہ رہتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کہیں میرے پیارے آقا آ جائے اور یہودی اور نصرانہ میرے آقا پر حملہ کر بیٹھے تو میری وجہ سے میرے آقا کو ایذا پہنچے گی، اس لیے میرے آقا کو خبر نہ کرنا، تم مجھے دفنا دینا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہی ہو گیا، ان کے خاندان والوں نے دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد صبح سویرے اللہ کے پیارے حبیب کو خبر لگی کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا کہ اس کے گھر والوں نے کیوں نہیں سمجھایا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبح حضرت طلحہ کے قبر پر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اے اللہ تو بھی سے محبت فرما اور اس طلحہ سے ایسی محبت کر کہ یہ تجھ سے راضی ہو جائے اور تو اس سے راضی ہو جائے۔ عشق اسے کہتے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، چاہے وہ لاکھ ہو، 1.5 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، جتنی بھی تعداد ہو، سب کے سب جنتی ہے، سب کے سب جنتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ایسی محبت کرتے ہے نا، اور ہمارے لیے صحابہ اکرام کی زندگانیاں ہی ہدایت کا ایک مینار ہے، ہمیں بھی ایسی ہی زندگیاں گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی حق ہوگا، تو ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنا ہے صحابہ جیسے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظمت والے ہیں، کتنے عظمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ باتوں کے لیے اپنی مرضی سے اختیار دے دیا، اختیار دے دیا۔ مالک قل نے آپ کو مالک قل بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ خالق قل نے آپ کو مالک قل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اور اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو قبضہ دینا چاہے، بادشاہیت دینا چاہے، علم غیب دینا چاہے، نوازنا چاہے، تو کوئی مائی کلال کی طاقت ہے کہ اللہ کو روکے؟ نہیں روک سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا اختیار دیا ہے، اے میرے محبوب میری طرف سے اختیار ہے۔ تو یہ 14ویں صدی کا ملا کتنا بھی چلائے کہ رسول کو اختیار نہیں ہے، تو اس کے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کا صحیح استعمال کیا ہے۔
चुनांचे वाकया यूं हुआ, एक यहूदी बड़ा बीमार था, आंखों की रोशनी से मायूस हो चुका था। उसको तमाम तबीब ले जाया गया, डॉक्टर के पास ले जाया गया, बड़े से बड़े हाकिम ले जाया गया, कोई फायदा न पहुंचा। उसकी एक छोटी मासूम बच्ची थी। किसी ने कहा कि जिसको कोई दवा असर न करे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। किसको कोई दवा असर न करे वो अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह के पास आ जाए। उनकी दवा ऐसी है कि उन्हों अगर चाहे दुआ करे तो अल्लाह वो कबूल फरमा दे। अब वो बच्ची ने ये बात सुनी, आती है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह मजलिस में यूं ही बयान कर रहे हैं, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं, बच्ची बाहर रुकी हुई है, रसूल बयान कर रहे हैं, सहाबा गौर से सुन रहे हैं। एक सहाबी को हाजत हुई, हाजत के लिए वो उठ गए। जब बाहर जाते हैं तो जाकर देखते हैं बच्ची है, रो रही है। उससे पूछते हैं, ऐ बेटा हुआ, ये मैं क्या कहूँ चाचा जान, मेरे वालिद के जो है आंखों की रोशनी चले गई। बड़े बड़े तबीब को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े हाकिम को दिखाया, सब ने जवाब दे दिया कुछ नहीं हो सकता। किसी ने मुझे कहा कि अल्लाह के प्यारे महबूब के दर पर जा, उनके दर की खाक ले आ, वही खाक तेरे बाप को शिफा अता फरमाएगी। बस मैं अल्लाह के रसूल के दर की खाक लेने आई हूँ, नहीं यहूदी यहूदी। अब सहाबी रसूल कहते हैं, ऐ बेटा क्या तुझे यकीन है कि इस खाक से शिफा हो जाएगी? तो वो लड़की कहती, जब तमाम जगह से मैं मायूस हो चुकी हूँ, अब एक ही जगह उम्मीद की किरण नजर आती है, वो अल्लाह के महबूब अल्लाह के पैगंबर की जगह।